السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو تم، فریقاً، ایک فریق، منکم، اپنے سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی، وَإِنْ، اور اگر، یاتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، بعض حصہ، الکتاب، کتاب، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصہ کا، فما جزاء، پس کیا سزا ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب، وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل، بے خبر، اما، اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے وعدے کیے، تقتلون انفسکم، اب تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم، نیز تم مدد دیتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، دشمنوں کو، بالاسم والعدوان، گناہ سے، اور والعدوان، اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
فما جزاؤ، سو کیا سزا ہے، من یفعل ذالک منکم، ایسے نابکار کی تم میں سے، الا سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا، کہ وہ رسوا رہے دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یردون، وہ پھینکے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل اما تعملون، وہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سارا علم ہے۔ مدینہ کے رہنے والوں میں یہودی بھی آباد تھے اور مشرک بھی۔ یہودیوں کی آبادی دو قبیلوں پر بٹی ہوئی تھی، بنو قریظہ اور بنی نذیر، اور مشرکوں کی آبادی بھی دو قبیلوں پر مشتمل تھی، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، ایک برسر پیکار ہوتے، تو بنو قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے حلیف بن جاتے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو مغلوب فریق کے اسیران، جنگی قیدیوں کو فدیہ ادا کرنے کے آزاد کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا، تو اس وقت یہ یہودی تورات کی صفحہ گردانی کرتے، تورات کو نکالتے اور تورات کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ تو قرآن حکیم ان یہودیوں سے کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، تمہیں تورات کا یہ حکم یاد نہیں رہا، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس کو گراں معلوم ہوا، جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا، اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، الحیات، زندگی، دنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا، سونا، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے عوض، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا نہ تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب میں کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔